بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 36ویں قسط کی جانب۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس اسے بڑی شدت سے ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا ضرور کچھ خطرناک بات ہے، ورنہ رجنی یوں اسے یہاں سے نہ بھگاتی۔ بظاہر خود کو صورتحال سے لا تعلق کر کے وہ دروازے سے دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اپنے کان جیسے وہ اس کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ مس رجنی، تمہارا دوست ارون کمار کہاں ہے؟ اسے سلوچنا کی آواز سنائی دی۔ کیوں؟ آپ کون ہوتی ہیں میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے والی؟ رجنی نے شاید جان بوجھ کر اپنی آواز بلند رکھی تھی تاکہ دوسرے کمرے میں موجود اس کی سہیلی کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو جائے۔ انسپکٹر رجنی، وہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہا، سلوچنا دھاڑی۔ ارون کمار پاک سپاہی ہے، بہت خطرناک ایجنٹ۔ ریما کو یوں لگا جیسے کسی نے بڑے زور سے گھونسا اس کے دل پر مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رجنی کی بوکھلاہٹ نمایاں تھی۔ وقت ضائع نہ کرو رجنی، ورنہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس سے میری دوستی پرانی نہیں کیپٹن، اور ہونا کہاں ہے اسے؟ اپنے گھر ہوگا، لیکن آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، شاید آپ کو دھوکا ہوا ہے۔ رہتا کہاں ہے وہ؟ سلوچنا گھرائی۔ ادھر گنج منڈی کی طرف کہیں رہتا ہے، مجھے اس کے گھر کا علم ہے، نمبر وغیرہ یاد نہیں۔ رجنی، تمہیں فوراً میرے ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن میں اپنے پرسنل باس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ میں کیپٹن سلوچنا تمہیں حکم دیتی ہوں۔ اس مرتبہ سلوچنا کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ دوسرے کمرے میں موجود ریما کی باقی تمام حسیات کو تو موت آ چکی تھی، شاید سننے کی حس ابھی زندہ تھی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لے لیا تھا۔ اوکے، میں آپ کے ساتھ پہلے آفس جاؤں گی اور اپنے باس سے اجازت کے بغیر کوئی اگلا قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ رجنی، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، سلوچنا نے دھمکی دی۔ ایک بات تو ریما واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی کہ رجنی بہر صورت ارون کو بچانا چاہتی ہے، ورنہ وہ ریما کا نام سلوچنا کو غلط نہ بتاتی، نہ ہی اس طرح وقت کو ٹالتی۔ میں لباس تبدیل کر لوں، کہہ کر وہ سلوچنا کی کوئی بات سنے بغیر اس کمرے میں چلی آئی تھی جہاں ریما موجود تھی۔ موسی شاید کسی ساتھ والے کوارٹر میں گئی ہوئی تھی، ورنہ اب تک وہ یہاں ضرور آ جاتی۔ دوسرے کمرے میں ریما کو دیکھ کر اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، پھر بڑی باوقار چال چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اشارہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے تاکہ اس کی وہاں موجودگی کا سلوچنا کو علم نہ ہو سکے۔ 2 قدم مزید آگے بڑھ کر وہ ریما سے لپٹ گئی۔ ریما میری دوست، اس نے ریما کے کان کے نزدیک منہ کر کے سسکاری بھری۔ وقت بہت کم ہے، صرف میری بات غور سے سن لو۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، کون نہیں، بس وہ میرا بھائی تھا۔ ریما، ایک روز اس نے کہا تھا ممکن ہے مشکل حالات میں میں اسے پہچاننے سے انکار کر دوں۔ اگر زندگی میں کبھی ارون بھیا سے ملاقات ہو جائے تو اسے بتا دینا کہ اس کی راجپوت بہن نے اس کو مرتے دم تک نہیں بھلایا تھا۔ ریما، میں تم دونوں کی محبت پر قربان ہونے جا رہی ہوں، اس امید پر کہ تم بھی اس محبت کا بھرم رکھو گی۔ ریما، ایک نہ ایک روز یہ لوگ تم تک پہنچ جائیں گے، اور وہ زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اگر مرنا ہی ہے تو ارون بھیا کی محبت پر مر جاؤ۔ اس نے ریما کا بوسہ لیا اور نزدیکی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ریما کی قوت سماعت تو ابھی تک زندہ تھی، لیکن قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اب تک نہ جانے کتنی ہچکیاں اس کے حلق میں دم توڑ چکی تھیں۔ اس نے رجنی سے بہت کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہ کہہ سکی۔ ایک پھانسی سی اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے رجنی نے الماری سے اپنا سروس پسٹل نکالا، اس کے چیمبر میں گولیاں لوڈ کیں اور دوسرے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اس طرح پسٹل دیکھ کر سلوچنا اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ کیپٹن سلوچنا، اس نے پستول سیدھا کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ نہیں کہو گی، تم اپنے کام کی ماہر ہو۔ اگر میں نے ارون کمار کو گرفتار بھی کروا دیا تو بھی تم لوگ مجھے زندہ درگور کر دو گے۔ میں راجپوت لڑکی ہوں مس سلوچنا۔ کسی تفتیشی مرکز میں تمہارے سدھائے ہوئے کتوں سے اپنا جسم نچوانے سے مر جانا میرے لیے زیادہ موزوں ہے کیپٹن سلوچنا۔ میں مرتے دم تک جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میرا بھائی پاکستانی جاسوس ہے۔ اگر علم ہو بھی جاتا تو بھی میں اسے تمہارے ہاتھوں گرفتار نہ کرواتی، لیکن وطن سے غداری کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور ہاں کیپٹن سلوچنا، تم ہی شاید ایک ایسی ہستی ہو جس سے میرے بھائی کو خطرہ لاحق ہے۔ میں اپنے ساتھ یہ کہانی بھی ختم کر دینا چاہتی ہوں کیپٹن سلوچنا۔
وہ شیرنی کی طرح دھاڑی۔ تمہیں بھی میرے ساتھ ہی مرنا ہوگا، ہاں تمہیں، تاکہ یہ رات تمہارے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے پسٹل والے ہاتھ کو حرکت دی۔ زیادہ ہوشیاری نہ دکھانا کیپٹن، اپنی جگہ بیٹھی رہو۔ اس نے محسوس کیا تھا شاید سلوچنا کے جسم میں حرکت ہوئی ہے۔ سلوچنا اپنی جگہ دوبارہ جم کر رہ گئی۔ اسے یہ لڑکی اس لمحے کالی کا کوئی روپ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا جو عورت اپنی جان دینے جا رہی ہے وہ اس کی جان بھی لے سکتی ہے۔ سلوچنا، تم میری اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکو گی، کیونکہ تم اس رشتے کو نہیں سمجھ سکتی جو میرے اور اس کے درمیان استوار ہو چکا تھا۔ اور ہاں، مرنے سے پہلے یہ بھی جان لو کہ میں نے تمہیں اس کا ایڈریس بھی غلط بتایا ہے۔ اب سے کوئی آدھ گھنٹہ پہلے والی فلائٹ میں وہ دہلی سے جا چکا ہے، اور تم اس کی گرد کو بھی اب تک نہیں پہنچ سکو گی۔ رجنی، سلوچنا اپنی جگہ بیٹھی بیٹھی چیخی۔ غصے سے اس کے جبڑے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے اپنے دانتوں پر سختی سے جما رکھے تھے۔ شٹ اپ! رجنی چلائی۔ پستول سیدھا کرتے ہوئے اس نے سلوچنا پر بہت نزدیک سے 3 گولیاں فائر کر دیں۔ تینوں گولیاں سلوچنا کے سر پر لگی تھیں اور اس کو زیادہ تڑپنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کا رخ بدلا اور رما کی سماعت ایک اور دھماکے سے لرز کر رہ گئی۔ رجنی نے اپنے ہاتھوں اپنی جان بھی لے لی تھی۔ رما کے دل پر جیسے کسی نے آرا چلا دیا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دوسرے کمرے میں جھانکا، پھر دیوانہ وار باہر کو لپکی۔ پاکستان کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں قریباً سبھی اہم شخصیات ایک گول میز کے گرد براجمان تھیں۔ ان کے سامنے ایک فائل میں مختلف خطوط کی فوٹو سٹیٹس موجود تھیں، جن کے ساتھ ایک خصوصی نوٹ الگ سے لکھا گیا تھا، جس میں تفصیلاً بتایا گیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کے مایا ناز ایجنٹ عابد خان کی حاصل کردہ وہ فائل ہے جو اس نے غدار بنگالی کرنل سے چھین کر اپنے قبضے میں لی، اور پھر منوہر لال نے اپنی جان پر کھیل کر یہ رپورٹ سرحد پار تک پہنچائی تھی۔ خان نے بنگالی کرنل کو جہنم رسید کرنے کے فوراً ہی بعد ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا تھا، اور اگلے ہی روز دہلی کے ایک ریسٹورانٹ میں منوہر لال نے اس سے یہ کاغذات وصول کر کے سرحد پار پہنچا دیے تھے۔ اس فائل میں جو را نے بنگالی کرنل کو اپنا روب جمانے کے لیے مطالعے کو دی تھی، را کے مختلف ایجنٹس کی رپورٹس موجود تھیں، جن کے ذریعے بنگالی کرنل کو یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ موجود ہو تو اس فائل کے مطالعے کے بعد وہ ختم ہو جائے اور وہ جی جان سے اپنے نئے مالکوں کے ساتھ وفادار ہو جائے۔ ان خطوط کے ذریعے دشمن کے عزائم بے نقاب ہو گئے تھے۔ عابد خان کی اس رپورٹ نے ان لوگوں کے شبہات کو یقین میں بدل دیا تھا، گو کہ وہ اس سے پہلے دشمن کی مکمل پلاننگ کی روداد بھی جو اس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں بدلنے کے لیے تیار کی ہوئی تھی اپنے ملک میں پہنچا چکا تھا۔ لیکن اس فائل میں را کے مختلف ایجنٹس کے خطوط نے ان لوگوں کو باور کروا دیا تھا کہ بغاوت سارے مشرقی پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ سب لوگ باری باری فائل میں لگے خطوط پڑھ رہے تھے۔ ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل رپورٹ صرف اس کے لیے جس سے یہ متعلق ہے۔ حسب حکم میں نے وائٹ فلاور سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ہماری ملاقات اسٹیشن نمبر 5 پر ہوئی۔ فلاور یہاں ایک پناہ گاہ میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اگر اسے مطلوبہ رقم یعنی 2 لاکھ روپیہ مقامی کرنسی پہنچا دی جائے تو وہ ارد گرد کے دیہاتوں سے کم از کم 1000 کارکن مکتی بہانی کے لیے فراہم کر سکتا ہے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروا دی ہے کہ کسی بھی مشکل کے وقت ہم اسے ہر ممکن امداد بہم پہنچائیں گے، اور ضرورت پڑنے پر اسے سرحد پار بھی جانا ہوگا۔ وائٹ فلاور نے میرے لیے بہت کام کیا ہے۔ اس کی خاص کمزوری عورت اور شراب سے میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا کوڈڈ میسج مل چکا ہوگا۔ 2 لڑکیاں فوراً اس طرف روانہ کر دیں۔ میں نے اس بات کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ اگر وائٹ فلاور ہمارے لیے خطرہ بننے لگے تو ہم اسے کسی بھی غیر محسوس طریقے سے مروا دیں۔ C1 کی طرف سے بھیجا ہوا پہلا پارسل کل مل گیا تھا۔ میں نے اسلحہ تقسیم کروا دیا ہے اور ان لوگوں کو خصوصی ہدایت کی ہے کہ وہ یہاں زیادہ سے زیادہ غیر بنگالیوں کا قتل عام کریں تاکہ پاکستانی فوج مجبور ہو کر چھاونیوں سے باہر نکل آئے اور اس کا بنگالیوں سے براہ راست ٹکراؤ ہو جائے۔ ایجنٹ ایکس۔ ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل رپورٹ صرف وہی پڑھے جس سے متعلق ہے۔ چانگام کے پوائنٹ نمبر 03 سے اطلاع ملی ہے کہ قادر باہنی نے کل معمول کی گشت پر جانے والے ایک فوجی کانوائے پر دھوکے سے حملہ کر دیا۔ جب ان کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستانی فوج ایک گاؤں میں داخل ہوئی تو بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق
وہاں 3 دیہاتیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور دور دور تک دیہاتوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ پاکستانی فوج نے نہتے اور بے گناہ بنگالیوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ منصوبے کے مطابق ہمارے آدمی جن کے پاس اسلحہ موجود تھا لوگوں کو اشتعال دلا کر فوج کے مقابلے میں لے آئے اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دیہاتیوں اور فوج کا تصادم ناگزیر ہو گیا۔ 15 آدمی مارے گئے۔ ہمارا منصوبہ بالکل کامیاب رہا۔ ایجنٹ نمبر 1 19X کو حسب حکم یہ کارنامہ انجام دینے پر کرنسی نوٹ پہنچا دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انسپیکٹر شاردا کماری نے جو خصوصی خدمات انجام دی ہیں ان کے پیش نظر اس کی ترقی کی سفارش کی جاتی ہے۔ ایجنٹ فاکس 1 ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل رپورٹ صرف وہی پڑھے جس سے متعلق ہے۔ راجشاہی میں موجود گروپ نمبر 16 کے لیے اگلا پروگرام 28 اگست کو رات ٹھیک 1:15 بجے پوائنٹ نمبر 93 پر شمال کی جانب سے ایک گن بوٹ آ کر رکے گی۔ 3 ٹارچیں سرخ رنگ کی مسلسل جلا بجھا کر سگنل پاس کیے جائیں گے۔ 3 منٹ انتظار کے بعد پھر 3 سگنل دیے جائیں گے۔ اسی ترتیب سے گروپ نمبر 16 جوابی کوڈ دہرائے گا۔ 2 منٹ مزید انتظار کے بعد گروپ نمبر 16 کا مقامی کمانڈر بوٹ تک جائے گا۔ پہلے سے موصول شدہ کوڈ کے تبادلے کے بعد عملہ اور گن بوٹ میں موجود 3 بھارتی کمانڈوز گروپ نمبر 16 میں شامل ہو جائیں گے۔ 28 اگست پوائنٹ نمبر 93 شمال کی سمت رات 2 بجے۔ آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی تینوں لڑکیاں مسلمان بنگالی ملازم پیشہ خواتین کے روپ میں ہم نے 3 اعلیٰ افسروں کے گھروں میں داخل کر دی ہیں اور انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ جلد ہی یہ تینوں افسروں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے ان سے راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے موصول ہونے والے نئے احکامات اور مطلوبہ آپریشنز ان تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ ایجنٹ C13 ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل رپورٹ ویسٹرن کمانڈ صرف وہی پڑھے جس سے متعلق ہے۔ ویسٹرن فرنٹ کی طرف سے آنے والی مختلف ایجنٹس کی رپورٹوں کے بعد ہم نے یہ سفارشات مرتب کی ہیں۔ نمبر 1 ایسٹ بنگال جیسی نوعیت کا ایک ماسٹر پلان فوراً تیار کر کے یہاں ویسٹ میں اس پر کام شروع کر دیا جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں ترجیحات جو مقرر کی ہیں ان کی تفصیلات۔ الف اپنے نظریات کے حامل افراد کی ہمدردیاں ہمیں پہلے ہی حاصل ہیں، ان کو اپنے اصلی مقاصد سے لا علم رکھ کر اور صوبائی آزادی کا لالچ دے کر ہم بآسانی اپنے راستے پر لا سکتے ہیں۔ ب تربیت یافتہ لڑکیوں کے ذریعے حکومت میں موجود آزاد خیال اور ہمارے نظریات سے اتفاق رکھنے والے افسران کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ جیم کچھ لوگوں کے راز حاصل کر کے انہیں بلیک میل کر کے اپنا کام کیا جا سکتا ہے۔ دال لالچ، دباؤ، دھمکی کے ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ پوائنٹ نمبر 2 نوجوانوں کے ذریعے ہم اپنے مقاصد میں اس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ الف ان کی درس گاہوں تک رسائی حاصل کر کے ان کے اساتذہ کے ذریعے ان میں نظریہ پاکستان کے خلاف پرچار کیا جائے۔ ب طلباء کے لیڈروں کو رشوت، جنسی ترغیب یا لالچ دے کر درس گاہوں میں اپنی حامی طلباء تنظیمیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 خواتین میں کام کرنے کے لیے اور انہیں اپنی ہمنوا بنانے کے لیے درج ذیل سفارشات طے پائی ہیں۔ الف ترقی پسند پروگریسو خواتین تک اپنے ایجنٹس کے ذریعے رسائی حاصل کی جائے۔ ب خواتین میں آزاد خیالی کو رواج دیا جائے اور اس سلسلے میں ان تک لٹریچر پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ اپنے کام کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کر لیا ہے۔ میسج ریپیٹڈ۔ ایجنٹ 3F اس فائل کے ساتھ ہی ایک اور فائل بھی ان لوگوں کے سامنے دھری تھی جس میں بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے وہ بیانات اور تقریریں تھیں جس میں اس نے دنیا بھر کو چیخ چیخ کر یہ بتایا تھا کہ پاکستانی فوج بنگالیوں کا قتل عام کر رہی ہے اور بھارت پر زبردستی جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ اس فائل کے ساتھ ایک تیسری فائل میں جو بھارتی انٹیلیجنس را کی ہیٹ پالیسی اور اس کے مشرقی پاکستان میں شروع ہونے والے آپریشن سے متعلق تھی، پہلے ہی حصے پہ ایک نقشہ چسپاں کیا گیا تھا۔ اس نقشے میں بھارت کے حال ہی میں قیام پانے والی انٹیلیجنس کے طریقہ کار اور کار پرداز ان کے عہدوں کی نشاندہی کی گئی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس گھناؤنی مہم کی براہ راست کمان بھارتی وزیر اعظم کر رہی ہے، جو بھارتی انٹیلیجنس را کی براہ راست نگران اعلیٰ تھی۔ کتنا تضاد تھا، کتنا بڑا دھوکہ تھا، کتنا اذیتناک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ بنگالیوں کی تقدیر سے اور شاطر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مظلوم بھی بنا بیٹھا تھا۔ رما دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے کسی نے گھر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا، ورنہ اس کی بظاہر حالت دیکھ کر ہر کوئی اس پر سوالوں کی بو چھاڑ کر دیتا۔
وہ اسی امید پر گھر آئی تھی کہ شاید ارون کمار گھر پر موجود ہو، لیکن یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ رسوئی میں شاید ماتا رات کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ اس پر عجیب وحشت سی طاری تھی۔ زندگی اتنی اچانک اور تیز چوٹ کر جائے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی عزیز ترین سہیلی کی خودکشی اور اپنی متاع حیات کے متعلق یہ انکشاف کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے، اس صورتحال سے اسے کاٹتا چلا جا رہا تھا، بہت دور اندر تک۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہتا تھا، لیکن وہ رو نہیں سکتی تھی۔ اپنی سہیلی کے یہ الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں دھماکہ پیدا کر رہے تھے کہ یہ لوگ اس تک پہنچ جائیں گے، اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ تب جینا اس کے لیے جہنم بنا دیا جائے گا۔ پھر وہ کیا کرے؟ اس نے زندگی میں کبھی ارون سے الگ رہ کر جینے کا سوچا ہی نہیں تھا، اب کیسے اس سے الگ رہ کر جی سکے گی؟ کس طرح ممکن ہوگا اس کے لیے ارون کو بھول جانا؟ نہیں ارون، تم جو کوئی بھی ہو میرے ہو، میں جیتے جی تم سے الگ نہیں رہ سکتی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی مکمل انسان اور مرد دیکھا ہے۔ اس سوسائٹی میں جہاں ہر سمت بھیڑیوں کے غول عورتوں پر جھپٹنے کے لیے منڈلا رہے ہیں، ایک تم ہی تو تھے جسے میں نے کھوجا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جانے خود کو کیا کچھ کہتی رہی کہ اچانک ہی فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے خان اس سے مخاطب تھا۔ رما، تم اگر کچھ کہنا چاہتی ہو تو فوراً کہہ ڈالو۔ خان نے اس کو اپنی موجودگی بتانے سے احتراز برتا۔ ارون کمار، وقت بہت کم ہے، بھگوان کے لیے مجھ پر وشواس کرو، میں آج بھی صرف تمہاری رما ہوں، تمہاری رما۔ وہ قریباً رو دی۔ ٹھیک ہے، تم کناٹ پلیس کی اس بینچ پر آ جاؤ جہاں ہم اکثر بیٹھا کرتے ہیں، خان نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ رما اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ یوں بھی اس صورتحال میں اس کو اگر کسی کی طرف سے امید تھی تو وہ رما ہی تھی۔ ابھی تک اس کا رابطہ دوستوں سے نہیں ہوا تھا کہ ادھر سے موصول کسی ہدایت پر عمل پیرا ہو سکے۔ اب تو اسے جو کچھ بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا، اور ان حالات میں اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ سرحد عبور کر کے وطن لوٹ جائے۔ فی الوقت یہ زمین اس پر تنگ تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک رکشے پر وہ کناٹ پلیس جا رہا تھا۔ کناٹ پلیس کے اس مخصوص بینچ پر اس کی نظریں جمی تھیں، اور خود وہ اس راستے پر کھڑا تھا جو اس طرف آتا تھا۔ اس نے خود کو چھپائے رکھنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کی تھی جہاں وہ دور تک اس طرف آتی ہوئی رما پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اپنی آمد کے بمشکل چند منٹ بعد اس نے دور سڑک کنارے ایک ٹیکسی رکتے دیکھی جس سے رما برآمد ہوئی۔ وہ بڑے نپے تلے اور محتاط قدموں سے اس طرف آ رہی تھی۔ خان کے نزدیک سے گزر کر وہ اس مخصوص بینچ تک پہنچی اور اس پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ تک خان اپنی جگہ کھڑا اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ رما بار بار بے چینی سے اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی، پھر دوبارہ اس بینچ پر بیٹھ گئی۔ خان نے اس دوران بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ نہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے باہر نکلا اور اچانک ہی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ارون! خان پر نظریں پڑتے ہی رما پھٹ پڑی۔ وہ قریباً بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ خان نے محسوس کیا کہ اس کا سارا جسم لرز رہا ہے۔ ارون! دوبارہ اس نے رندھے ہوئے گلے سے کہا اور سسک پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ارون؟ میری محبت کو کس کی نظر کھا گئی؟ رما، پاگل مت بنو، اس طرف کوئی بھی آ سکتا ہے، آؤ کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس نے رما کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اسے خود سے الگ کر دیا۔ ایک قدرے ویران اور لوگوں کی آمد و رفت سے محفوظ گوشائے عافیت میں بیٹھے دونوں مصروف گفتگو تھے۔ رما نے سسکیاں لیتے ہوئے اسے اب تک کی کہانی سنائی تھی۔ رجنی کی موت پر خان کا دل بھی بھر آیا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ بہت شدت سے انسانی جذبات اس پر غالب آئے تھے۔ رجنی کی اس طرح بے بسی کی موت نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد کمال بیگ نے اپنا قریباً سارا سرمایہ جرمنی منتقل کر دیا تھا، اور اب وہ رجنی سے شادی کر کے وہیں جرمنی میں بسنے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ ابھی اگلے ہی روز دونوں باپ بیٹا اسے ملے تھے۔ انہوں نے رجنی کے لیے مسلمان عورت کے نام سے پاسپورٹ حاصل کرنے کے انتظامات بھی کر لیے تھے، اور ویزا ملتے ہی یہاں سے فرار ہو جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اسے اپنے انجام کی تو فکر نہیں تھی۔ ایسے کسی بھی سانحے کے لیے وہ ذہنی طور پر ایک لمبے عرصے سے تیاری کرتا آ رہا تھا، لیکن احمد کمال بیگ کے خواب اس طرح اچانک ٹوٹ جائیں گے؟ یہ سوچ ہی اسے رلا دینے کے لیے کافی تھی۔ پھر وہ رما سے مخاطب ہوا۔ رما، میں نے کتنی مرتبہ چاہا کہ تمہیں اپنی اصلیت بتا کر تمہاری دنیا سے نکل جاؤں، لیکن حالات نے مجھے کبھی اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تم نے جو سنا وہ سچ ہے،
میں جانتا ہوں کہ نادانستگی میں تمہارے ساتھ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بے انصافی کی ہے، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ رما، بسا اوقات واقعی انسان تقدیر کے ہاتھوں میں موم کی گڑیا بن کر رہ جاتا ہے۔ تم سے مل کر، تمہیں پا کر، میں خود کو انسانیت کے کسی بڑے اعلیٰ درجے پر فائز کوئی شخصیت جاننے لگا تھا۔ تم نے میری زندگی اتنی بھرپور کر دی تھی کہ مجھے کبھی مستقبل کی ہولناکیاں جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کسی روز یوں اچانک یہ ایلیوژن اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا رما کہ میں تم سے شرمندہ ہوں، کیونکہ انسان جسے محبت کرے اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ پھر بھی تم مجھے جو بھی سزا سناؤ، میں تمہیں پانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے رما کو پرسکون دیکھ کر کہا۔ جواب میں رما کچھ کہے بغیر اس کے سینے سے سر ٹکا کر سسکنے لگی۔ پھر اچانک ہی وہ خاموش ہو گئی اور اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، خان کی آنکھوں میں جھانکا اور بولی، میں اپنا جیون تمہارے نام لگا چکی ہوں ارون، اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ہی ساتھ ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر بھاگنا چاہو تو بھی یاد رکھو، یہاں سے میری لاش ہی گھر واپس جائے گی، میں اپنے قدموں پر چل کر نہیں جاؤں گی۔ اور ہاں، اس نے ایک لمحے کے توقف سے دوبارہ کہا، یہ نہ سمجھ لینا میں نے مستقبل میں پیش آمدہ کسی بدنامی کے خوف سے تمہارے ساتھ مرنے اور جینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ مجھے تم میں پہلے ہی روز کوئی غیر معمولی بات ضرور نظر آئی تھی ارون۔ میرا دل اول روز ہی سے گواہی دیتا آ رہا ہے کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ میں نے کئی دفعہ تم سے یہ بات کہی بھی، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے یہ بات اتنے مضبوط لہجے میں کہی تھی کہ خان ٹوٹ کر رہ گیا۔ اسے اپنی شخصیت اس دھان پان لڑکی کے سامنے بالکل بودی محسوس ہونے لگی تھی۔ رما آج اس پر چھا گئی تھی۔ خان نے رما کو مستقبل کے تمام خدشات کا احساس دلایا، اسے بتایا کہ وہ کتنا اہم اور انقلابی فیصلہ کر رہی تھی۔ وہ اپنا مذہب ہی نہیں، اپنی ملت اور پہچان بھی خان کی خاطر بدلنے جا رہی تھی۔ لیکن رما کے پائے استقامت میں اس کی طرف سے بتائے گئے مستقبل کے خدشات کوئی لرزش پیدا نہ کر سکے۔ وہ تو مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑی تھی، جس کے آہنی عزائم سے موسمی تغیرات ٹکرا کر دم توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ضمیر کی عدالت میں رجنی کی موت کے فوراً بعد ہی اپنا مقدمہ دائر کر دیا تھا، اور وہاں سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملنے ہی پر اب وہ ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی سرحد پار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا رما، اور پھر زندگی ہماری ہوگی۔ جہاں بھر کی خوشیاں میں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ اگر تم نے میرے ہی ساتھ مرنے جینے کا پیمان باندھا ہے تو یہ تمہارا اکیلا فیصلہ نہیں رما، میں بھی اس میں تمہارے ساتھ ہوں، اتنی ہی شدت سے میں بھی تمہارے اس فیصلے میں شامل ہوں۔ رما نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اپنا سر اس کے فراخ سینے میں سمیٹ لیا۔ خان سوچنے لگا، یہ اس کی کتنی خوش قسمتی تھی کہ کیپٹن سلوچنا نے جب اس کی ایک جھلک دیکھ لی تھی تو اسی لمحے اس نے اس کا تعاقب نہ کیا۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ہاتھوں بچ کر نہ نکل سکتا۔ رما نے اسے رجنی کی موت تک دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ بتا دیا تھا۔ خان نے جان لیا تھا کہ رجنی نے مرتے دم تک اس کے متعلق اپنی ایجنسی کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ اس نے آخری لمحات میں بھی سلوچنا کو ڈاج کیا تھا کہ ارون کمار جہاز کے ذریعے دہلی سے روانہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی ناممکن تھا کہ سلوچنا اس کے متعلق کوئی اہم نوٹ اپنی روانگی پر وہاں نہ چھوڑ کر آئی ہو۔ یہ زمین اب اس پر تنگ ہو چکی تھی۔ خان سمجھ سکتا تھا کہ ان لوگوں نے اب تک تمام اہم مقامات پر ناکے لگا دیے ہوں گے۔ آج کی رات اس نے دہلی ہی میں بسر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ رات کہاں کاٹی جائے؟ اس نے جب یہ مسئلہ رما کے سامنے رکھا تو رما نے اس کا حل بھی نکال دیا۔ میری ایک آرٹسٹ دوست ہے یہاں، ابھی 10-15 روز پہلے ہی وہ بنگال سے آئی ہے، بہت آزاد خیال ہے، اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی ہے، کسی کو علم نہیں اس کی اور میری دوستی کا۔ ایک ایگزیبیشن پر ہمارا تعارف ہوا تھا۔ میرا خیال ہے اگر میں تمہیں اپنے دوست کی حیثیت سے وہاں لے جاؤں تو وہ بخوشی ہمیں رات بسر کرنے کی اجازت دے دے گی۔ خان نے کرید کر اس سے اس کی بنگالی آرٹسٹ دوست مسز ٹیگور کے متعلق سوالات پوچھے، پھر مطمئن ہو کر اس کے فیصلے پر ہی صاد کر دیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔